بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروہ اکبری میڈیا ٹیم کی جانب سے تمام سامعین کو السلام۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں ہماری کاوشوں کا اصل مقصد ہماری کمیونٹی کے جو افراد ہیں اور وہ اپنے شعبے میں جو بھی نمایاں کارکردگی نمایاں کام سر انجام دے رہے ہیں ان کو کسی طرح سے یہاں بٹھا کے کچھ دیر ان سے باتیں کرنا اور ان کے بارے میں جاننا، ان کے کام کے بارے میں جاننا۔ ہم نے گزشتہ انٹرویوز میں، نشستوں میں بچوں کا انٹرویو لیا جنہوں نے میٹرک میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی، میٹرک میں اور دوسرے ایگزامس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے انٹرویو کنڈکٹ کیے حالیہ دور میں جناب محمد علی وفا صاحب کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب اکبر علی صاحب موجود ہیں جنہوں نے چیریٹی کے حوالے سے بہت کام انجام دیے ہیں، خصوصی طور پہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کے سفر کے بارے میں جانیں گے اور یہ بتانا چاہیں گے آپ کو کہ ہماری کمیونٹی کے افراد مختلف فیلڈ میں کس کس طرح سے نمایاں کارکردگی اور نمایاں کام سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ سے سب سے پہلے میں بالکل بچپنے سے شروع کریں گے۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس وقت کیا حالات تھے، کس طرح سے سوچتے تھے؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ چیریٹی تک ہمیں آنا ہے وہاں پہ، تو شروع ہم بچپنے سے ہی کریں گے۔ بھائی میری پیدائش تو حیدرآباد دکن کی ہے اور 70 سال پہلے تشریف لایا تھا دنیا میں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان میں رہے 2-3 سال۔ اس کے بعد میں یو کے چلا گیا تھا 1950s میں لگ بھگ تقریباً 52-53 میں میری برتھ ہے۔ پاکستان کب آئے؟ پاکستان 69 میں آیا تھا اور 71 میں یہاں سے میں یو کے چلا گیا تھا۔ 2 سال جی، یعنی آپ کا ایجوکیشن موسٹلی انڈیا میں بھی ہوئی ہوگی؟ انڈیا سے ہم میٹرک کر کے آئے تھے، جی۔ انٹر یہاں سے کیے اور فردر ایجوکیشن یو کے میں کی ہے۔ کس فیلڈ میں آپ کی؟ میرا مارکیٹنگ سے وابستگی ہے۔ مارکیٹنگ۔ 2 سال جو اس وقت کراچی میں گزرے، کراچی میں ہی تھے آپ غالباً؟ جی جی جی، وہ یاد ہے آپ کو کچھ اس کے بارے میں؟ بہادر آباد میں رہتے تھے اور نیشنل کالج سے ہم نے انٹر کیا تھا، اور وہ چونکہ شارٹ مدت رہی ہے، ہارڈلی 2-1 سال رہے، پھر یہاں سے ہم یو کے چلے گئے تھے۔ جی، تو یو کے میں شروع میں کیا تعلیم؟ یو کے شروع میں جو ہے کہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرنا پڑتا تھا فیس بھرنے کے لیے، اور ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی پڑی، اور اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے کہ بزنس میں قدم رکھے۔ میں جابس کرنے میں اتنا شوق نہیں رکھتا تھا، تو میں چھوٹا سا اپنا کام شروع کیا تھا ٹیکسٹائلز میں، امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں، اور پھر ایٹ لیٹر اسٹیج مینوفیکچرنگ میں بھی۔ پھر وہی بڑھتا رہا۔ پھر چند سال کے بعد میں کنسٹرکشن فیلڈ میں شفٹ ہو گیا، تو آئی ریمین اے پراپرٹی ڈیولپر فار اوور 20 ایئرس یو کے میں۔ تو بہرحال یہ میری مصروفیت رہی ہے۔ تقریباً 1970 سے 1990 تک، مور لیس 20 سال جی جی جی، یہی رہا سلسلہ۔ یہ رہا۔ اس کے علاوہ اپنے مطلب اس شعبے کے علاوہ دیگر مصروفیات بھی تھی ساتھ دیکھیے، میں؟ دیگر مصروفیات میں یہ تھا کہ کوئی چھوٹے موٹے چیریٹی کے کام پرسنل بیسس پہ میں انجام دیتا رہا ہوں۔ اب جیسے چیریٹی ہے، یا اگر دوسرے بگر سینس میں بات کریں تو این جی او کا جو کام ہے وہ آپ کی انر موٹیویشن اس کو ڈرائیو کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، خود سے آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اس فیلڈ میں، تو پھر چیریٹی کا کام نہیں ہوتا۔ وہ یہ کیا چیز ہے، وہ آپ کے اندر کب سے تھی، کس طرح سے ڈیولپ ہوئی بھائی سلسلہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بلٹ ان انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ دیا ہوا تھا۔ جب آمدنی کم ہوا کرتی تھی تو ہم چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے۔ پہلے دوسری چیریٹیز کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر میں یہ مناسب سمجھا کہ اپنی اون ایک چیریٹی فارم کروں، پھر جو پروجیکٹس میرے نگاہ میں ضروری ہے انہیں انجام دوں۔ چنانچہ میں نے یو کے میں ایک چیریٹی اپنی فارم بھی کر دی ہے، جس کا نام ہم نے رکھا باب العلم فاؤنڈیشن یو کے۔ یہ کس ٹائم پیریڈ کی بات ہے؟ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ 2018 جی، تقریباً کووڈ سے پہلے۔ کووڈ کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں ہم نے اس کا
بنیاد رکھی فاؤنڈیشن کی. اچھا، فاؤنڈیشن سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ جو پروجیکٹس کر رہے تھے وہ کس نیچر کے تھے اور کیا اسکیل تھا ان کا؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ میں انڈیویجول بیسس پر چھوٹے موٹے کسی غریب کا گھر بنا دیے، کسی کی شادی کرا دیے، کسی کے تعلیم دلا دیے، کوئی بیمار دواخانے میں ہے اس کا علاج کرا دیے، اسی قسم کے نیچر کے کام کرتا رہا. اس کے بعد میں بعض میرے فرینڈس ہیں جو چیریٹی رن کرتے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے کہ جہاں کہیں بھی ایڈوائز ہو سکتی تھی تو ایز ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہیلپ کیا. جہاں کچھ چھوٹی موٹی میں اگر فنڈنگ کر سکتا تھا میں نے ان کو فنڈنگ میں بھی ہیلپ کیا. صحیح. پھر فاؤنڈیشن بننے کے بعد کس طرح سے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ؟ نیکسٹ اسٹیپ ہم نے یہ لیا کہ عراق میں ایک اسکول بنایا ہم نے، اور وہاں پہ جو حوزہ علمیہ میں طلباء پاکستان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تقریباً 3000 پلس ہیں نمبر میں. ان کی اولاد کے لیے کوئی مناسب اسکول یا مناسب تعلیم کا انتظام نہیں تھا. لوگ گھروں میں اسکول کھولے ہوئے تھے، بیسمنٹس میں اسکول کھولے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں، حسینیہ میں اسکول چل رہے ہیں. نہ وہ اسکول کا کوئی بچوں کو فیلنگ ہوتی کہ ہم اسکول میں بیٹھے ہیں. ایک روم میں 2 کلاس ہیں، ادھر کلاس 3 ہے، ادھر کلاس 4 ہے، تو وہ کبھی بھی ڈھنگ کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں کو. اگر یہ چونکہ یہ طلباء جو جاتے ہیں حوزے میں وہ 20 سال 25 سال 30 سال تک اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتہاد کی منزل تک. تو یہ 25-30 سال اگر ان کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہو تو پھر وہ محتاج رہیں گے. ٹھیک ہے، 25 سال کے بعد پاکستان آتے ہیں یا اگر ہندوستان کے لوگ ہیں تو ہندوستان جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں رہا وہاں پر. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک پراپر اسکول بنایا جائے، اس کو ڈھنگ سے ایفیلیٹ کیا جائے اور ان کو تعلیم کا انتظام کیا جائے. تو چنانچہ ہم نے اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت سارے دوست احباب کی مدد سے نجف اشرف میں اسکول بنایا اور اس کا نام بھی باب العلم نجف ہے. الحمدللہ اسکول چل رہا ہے. اچھا، ظاہر ہے یہ تو ہو گیا. اب آپ یو کے میں اس سے پہلے کراچی میں یا اس سے پہلے حیدرآباد دکن میں نجف میں اسکول کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کس طرح سے ہوا؟ نجف میں زیارتوں پہ گیا ہوا تھا. وہاں کے ایک مولانا نے ہم سے کہا کہ ایک بہت غریب بچوں کا اسکول ہے، وہاں آپ کا گروپ لے کے آئیے اور ہو سکا تو مدد کیجیے. تو میں اس اسکول کو دیکھنے گیا تھا اور واقعی اتنی غربت کا اسکول میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بیسمنٹ میں کلاسز ہیں، اس میں ونڈو بھی نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے. اس کنڈیشن میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. حتی اتنی غربت کہ ایک بلیک بورڈ نہیں ہے، دیوار پر ایک اسکوائر شیپ میں کالا رنگ کر دیا گیا ہے، اس کو بلیک بورڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. جو ٹیچرز ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک ڈیسک نہیں ہے، ایک چیئر نہیں ہے، ایک ٹیبل، کچھ نہیں، بالکل غربت کا عالم تھا. ٹھیک ہے صاحب. جو بچے ہیں تو ان کے والدین چونکہ حوزے میں پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ڈھنگ سے فیس دے سکے، اسکول کا معیار بلند ہو سکے. تو جب میں وہ کیفیت دیکھا اور ان کا اصرار بھی تھا تو میں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کی مدد کرتا ہوں اور اسکول بناؤں گا آپ کے لیے. ایک واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایئر 9 کی ایک بچی تھی، 9 یا 10 میٹرک میں آ گئی تھی. بیسمنٹ میں ہم گئے اور گھٹن تھی نیچے، کوئی قسم کا وینٹیلیشن نہیں تھا. ساری لڑکیاں حجاب میں تھیں، میں بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے، میں بھی گیا ان کے بازو بیٹھا. وہ انسیڈنٹ آج بھی یاد ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے بچی لکھ رہی، اتنی بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ تھی. تو میں بولا بیٹے مجھے زمین پہ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور تم اتنا اچھا بیٹھ کے لکھ رہی ہو، تو لڑکی کیسا لکھتی ہو تم؟ لڑکی کہنے لگی کہ انکل ہم تو 9 سال سے اس اسکول میں ہے، زمین پہ بیٹھ کے ہی ہم 9 سال سے گزارتے ہیں. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می کہ دنیا کے ملینئرز نجف آتے ہیں، دنیا کا پیسہ شرائن میں آتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، لیکن کسی نے اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں کی.
تو بہرحال میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہلے زمین خریدا، اس کے بعد میں یہیں کراچی کے آرکیٹیکٹ صاحب ہیں مرتضیٰ، آغا مرتضیٰ جی جی جانتے ہوں گے، ان سے گزارش کیا تو آغا صاحب نے ساری پلاننگ بنا کے دی ہمیں، ان کے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پھر ہم لوگوں سے اپیل کیے کہ دیکھیے ہمارے پاس زمین بھی اویلیبل ہے، پلاننگ اویلیبل ہے، اب ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم یہ اسکول بنا سکیں۔ پھر ہم نے لوگوں کو بتایا بھی کہ بھئی یہ ان کے بچوں کی کنڈیشن ہے، یہ ان کے ٹیچرز کی کنڈیشنز ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے، اپنے مذہب کے بچوں کو اس طرح سے لاوارث چھوڑ دیں، اور پھر نجف اشرف میں، شہر باب العلم میں، پیتھیٹک۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے دوستوں نے مدد کی میری، اور ہم نے $1 ملین کا اسکول بنا دیا ود ان 1 ایئر۔ پروجیکٹ جب اناؤنس کیے تھے ہم، تو پرہیپس ہم سمجھے کہ 2.5 سال سے 3 سال لگیں گے، پیسے آتے جائیں گے، ہم بناتے جائیں گے، لیکن کام شروع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد رہی ہمارے ساتھ کہ ایک دن کے لیے کام نہیں رکا، حتیٰ کہ 40 کے اور عاشور کے دن کے علاوہ کام کبھی نہیں رکا، کام چلتا رہا۔ ود ان اے اسپیس آف 10 months اسکول کی عمارت تیار ہو گئی۔ پھر فرنیچر چونکہ عراق میں نہیں بنتا ہے، نہیں ملتا ہے سارا، میں ایران گیا، ایران کی فیکٹری سے سارا فرنیچر خریدا، 1 ہفتے میں وہاں سے ٹرک میں مال آ جاتا ہے، مال آ گیا، ہم نے اسمبل کیا، یعنی بلڈنگ تو بن گئی 10 مہینے میں، فرنیچر لانے میں، اس کو اسمبل کرنے میں، پھر IT لیب ہے، سائنس لیب ہے، یہ تمام چیزیں کرنے میں فردر 2 مہینے نکل گئے ہمارے۔ اب جو ہم نے IT لیب بنایا ہے، دیٹ از گڈ ایون فار ڈگری کورسز سائنس میں، ٹھیک ہے سر، بہترین لیب ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ جو بھی نجف تشریف لے جائیں، مجھے اطلاع دیجئے، یا ناصر کو یا اس ٹیم کو اطلاع دیجئے، میں جس ہوٹل میں آپ رہے وہاں سے انتظام کروں گا، اسکول کی انتظامیہ آئے گی، آپ کو لے جائے گی، اسکول دکھائے گی۔ آپ خود دیکھیے، عام اسکولوں میں، عام کالجز میں وہ لیب کے اکوپمنٹ اینڈ آئٹمس نہیں ہیں جو ہم نے وہاں پہ آلریڈی پرووائڈ کر دیا ہے۔ IT لیب میں اوور 100 لیپ ٹاپس ہم نے لوگوں کو دیے ہیں فردر ایجوکیشن کے لیے، اگر وہ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اگر بعد میں ہم ڈگری کورسز انٹروڈیوس کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے ہر چیز مہیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اسکول کی اوپننگ ہوئی، اس میں تمام جو ہمارے مراجعین ہیں، سیستانی صاحب ہو، یا آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب ہو، یا الحکیم کی فیملی ہو، بحر العلوم کی فیملی ہو، ان تمام علماء کے نمائندے ہماری اوپننگ میں آئے تھے، اور خود لندن سے آیت اللہ سید مرتضیٰ شیرازی کشمیری میرے ساتھ چلے تھے اوپننگ کے لیے، تو بہترین اوپننگ بھی ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کی دعا سے، تعاون سے اسکول چل رہا ہے۔ صاحب کی ہوئی بات سے یہ یاد آ رہا ہے کہ نجف اشرف میں دنیا کے ہر کونے سے آدمی آتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کو چنا گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہ کی مہربانی ہے صاحب۔ باب العلم فاؤنڈیشن اور در باب العلم کہاں، یہ روزے کے پاس ہی اسکول تھا پیچھے بتا رہے تھے آپ؟ نہیں، پہلے جو اسکول تھا ان کا وہ روزے کے قریب میں ود ان 5-7 منٹس کی واک پہ، کبھی امام بارگاہ میں 2 کلاسیں ہیں، 2 کلاسیں کسی کے گھر میں ہیں، 6 کلاسیں فلاں جگہ پر ہے، اسکیٹرڈ فارم میں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جو ہے کہ کسی صاحب نے ایک بلڈنگ دی تو اس میں کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوا، پرماننٹلی کہیں بیس نہیں تھے۔ اس زمانے میں 350 بچے تھے، صرف 2 ٹوائلٹ، ہاؤ کین یو لیو دے، بتائیے مجھے، 2 ٹوائلٹ 500-600 بچے نہیں ہو سکتا۔ ٹیچریں ہیں، اسٹاف ہے، پرنسپل ہے، سب کچھ، مینجمنٹ کی ٹیم ہے، بہت کنڈیشن خراب تھے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے، ہم نے جو اسکول بنایا ہے یہ نجف ایئرپورٹ کے پیچھے ہے، اس علاقے کو کہتے ہیں برا کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں جانے کا سبب یہ تھا مین کہ تھوڑی اسپیس ہم بڑی خرید سکے، اور حرم کے اطراف آئے دن جلوس نکلتے رہتے ہیں، یہ سڑک بند ہو گئی، وہ سڑک بند ہو گئی، VIPs آ رہے ہیں، پھر سڑکیں بند ہو گئی، ایک ہنگامہ رہتی ہے، وہاں تعلیم نہیں ہو سکتی، اور وہاں پہ بڑی زمین آپ نہیں خرید سکتے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ تھوڑا سا حرم سے دور ہٹ جائیں، تو ابھی بھی 15 منٹ 18 منٹ میں آپ دیکھیں اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا اسکول کے حوالے سے بتائیے گا، ابھی کرنٹ کیا اسٹیٹس ہے، کتنے بچے ہیں انرول؟ اسٹیٹس یہ ہے صاحب کہ پہلی چیز ہم نے فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن اسلام آباد سے اس کو
میٹرک تک کیا تھا افیلیٹ، اس کے بعد میں اب انٹر لیول تک کر لیا ہے. اس سال سے انٹر کی کلاسیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اگر سب کی تعاون رہا تو ہمارا ارادہ ہے کہ جب یہ بچے انٹر کر لیں گے 2 سال میں، ہم جب تک ان کو کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن کے ساتھ ڈگری بھی کرا سکیں، یہ ایم ہے. اس وقت ہمارے پاس 500 بچے اٹینڈ کر رہے ہیں. پلان کر رہے ہیں ہم کہ فردر 500 بچے سیکنڈ شفٹ میں لے لیں تاکہ 1000 بچوں کی تعلیم ہو جائے. بچے بہت ہیں وہاں پر. ریزن کیا ہے کہ جیسے میں بتایا آپ کو کہ کوئی 3000 طلباء حوض علمیہ میں ہے. اگر ہر ایک کے پاس 5 سے 6 بچے ہیں، ان میں سے اگر 2 بچے بھی اسکول ایج کے آپ لیتے ہیں تو نیئرلی 6000 بچے تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اسکولنگ کے لیے. اگر ہم 1000 بچوں کو بھی تعلیم دے سکے دیٹس اے گریٹ اچیومنٹ. وہاں پر پھر ہم وہ کرنے تیار ہیں، لیکن جو بھی دوست احباب سن رہے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہمیں کوئی ٹیچرز پرووائڈ کرے والنٹیئر بیسس پہ، وہ آئے اور پڑھائے. ہم انہیں ویزا دیں گے اور ایک بیسک سا اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کریں گے. بچے چونکہ فیس نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے والدین جو کماتے ہیں $300 آن ایوریج، $350 ایوریج منتھلی ملتا ہے. تو فار اے فیملی آف 6-8 پیپل ان کو مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، لائٹ، گیس، پانی، فوڈ، ٹرانسپورٹیشن، تمام چیزیں دینے کے بعد میں دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ فنڈس ٹو پے فار دا فیس. فیس نہیں آ رہی تو ہم اسکول نہیں چلا سکتے، ہم ٹیچرز کو امپلوائے نہیں کر سکتے. اچھے ٹیچرز کو یہاں سے لے جانا ہے یا کہیں سے بھی ورلڈ وائڈ لانا ہے، انہیں لا کے تنخواہ نہیں دے سکتے. دیٹ از دا مین ریزن کہ اگر جو میرے سننے والے کوئی ہماری مدد فرمائیں، کسی ٹیچر کو اسپانسر کر کے بھیجیں، کوالیفائڈ ایکسپیرینس ٹیچر کو، یہ بہت مدد ہو جائے گی. اور ہم پھر اسکول کا اسٹینڈرڈ بھی بہتر ہوگا اور ہم 500 بچوں سے بڑھ کے 1000 بچوں تک چلے جائیں گے. جی صاحب. ابھی سیکنڈ ایئر تک ہے تقریباً آپریشنل. تو یہ کلاس 1 سے ہے، کلاس 2 سے، KG سے ہے، KG سے، مونٹیسری بھی اس میں شامل ہے. مونٹیسری سے. یہ سارے پاکستانی انڈین ہی ہے، مطلب میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہے؟ میڈیم آف ایجوکیشن از انگلش. 90% آر پاکستان اوریجن، few from India, few from Iraq and Syria, Afghanistan and Iran. اوکے. تو اس کا مطلب ڈیفینیٹلی یو آر فالوئنگ انگلش میڈیم آف انسٹرکشن. انگلش میڈیم جو ہمارے پاکستان کا اردو تو سب کو سمجھ نہیں آئے گی وہاں پہ. اردو نہیں آتی، لیکن اردو ایز اے لینگویج پڑھائی جاتی ہے. عربک اینڈ اردو ایز اے لینگویج پڑھاتے ہیں. ٹیچرز کون ہے وہیں کے لوکل؟ دیکھیں ٹیچرز ابھی ہم ریسنٹلی 4 سبجیکٹس کے لیے ٹیچرز یہاں سے لے گئے ہیں. دے آر کوالیفائڈ. فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی اینڈ میتھمیٹکس پاکستان سے لے گئے ہیں. یہ لوگ کوالیفائڈ ہیں. اور اس سے ہٹ کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں ہمیں لوکل ٹیچرز کو ہائر کرنا پڑ رہا ہے. جو زیادہ تر طلباء جو حوض علمیہ میں ہیں ان کی وائفس ہیں، تو ہمیں ویزے کا ایشو نہیں ہوتا، آلریڈی رہتے وہیں پر ہے، تو انہیں ہم لیتے ہیں ایز اے ٹیچر. یہ چند سال سے پڑھاتی بھی ہیں، ایکسپیرینس ہے 5-8 سال کا، لیکن یہ کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہیں. تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں اسکول کے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے اچھی ٹیچر لازمی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیچرز کی ہمیں مدد درکار ہے. ہم یہاں سے خود بھی بلانے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں یہاں سے بلا کے ان کو تنخواہ دیں رکھیں. اٹ از ڈیفیکلٹ. اگر کوئی ایون ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، وہ نجف آ کے فری میں ہمیں سروس دینا چاہتے ہیں تو ہم وی ول ٹرائی ٹو گیو دیم اکوموڈیشن کہ وہ آ کے رہے بیسک وہاں پر. انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائیں گے، مجھے یقین ہے. یہ ایک سوال آ رہا تھا. میرا خیال ہے ایئرپورٹ کا علاقہ جو ہے وہ شہر سے ذرا سا آؤٹسکرٹ میں ہے. جی. اگر خاص طور پہ جو علماء حضرات ہیں وہ تو پھر روزہ کے قریب ہی رہتے ہوں گے، تو یہ ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی ہوگا؟ ٹرانسپورٹ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں نجف سے یا اس کے اطراف سے. ہاں، ہمارے پاس 4 بسوں کا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. وہ ان کے سب کے روٹس بنے ہوئے ہیں، بچے جہاں جہاں ہوتے ہیں ٹائمز ارینج ہیں ان کے. آدھے بچے شروع کرتے ہیں فار ایگزامپل 7:30 پر، آدھے بچے شروع کرتے ہیں مثلاً 8 o'clock پر. تو بسیں بھی اسی لحاظ سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے فاصلے سے
نکلتی ہیں تو ان کو لے آتی ہیں. ٹھیک. ٹرن اوور کتنا ہے تقریباً منتھ کا؟ ٹرن اوور سے مراد مطلب ایکسپینسز کتنے ہیں آپ کے ناظرین آپریشنل کرنے کے لیے؟ میرے پاس اس وقت فیگرز یاد نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ہمارا جو بجٹ ہے میں آپ کو فارورڈ کر سکتا ہوں، جس میں آپ خود بعد میں اگر انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن آپ کے کلپ میں ایڈ کر لیجیے. ظاہر ہے کیونکہ یہ اس میں آپ موسٹلی اسٹوڈنٹس وہ ہوں گے جو اسکالرشپ پہ ہوں گے میرا. دیکھیے آدھے بچے ہیں جو فیس نہیں دے پاتے، ٹوٹل نہیں دے سکتے. آدھے بچے ہیں جو فیس دیتے ہیں، کچھ پارٹ دیتے ہیں، کچھ فل دیتے ہیں. یہ مسئلہ صحیح. ہاں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں، کہ جب تک آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ فنڈس بس ایک طرح سے آ جائیں تو آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ پورا سسٹم ایکو سسٹم ہے آپ کے پاس. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ بابولین، میرا خیال ہے بابولین فاؤنڈیشن کا یہ پہلا پروجیکٹ تھا، ون آف دا فرسٹ ون. جی پہلا پروجیکٹ تھا یہ. تو بنتا بھی یہ ہے کہ بابولین فاؤنڈیشن جو ہے وہ در بابولین کے پاس سے شروع کیا الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کا اس وقت کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس طرح کے اس لیول کے؟ اس کے علاوہ دیکھیے پاکستان میں جو ریسنٹ فلڈز آئے تھے، ہم نے ایک چھوٹی سی اپیل کی تھی کہ بھئی یہ فلڈ وکٹمس کی ہم مدد کریں گے. تو کچھ فنڈز ہم نے ریز کیے اور میں 1 جنوری کو یہاں آیا اور سیدھے نوشہرہ فیروز گیا. وہاں پہ 50 گھر بنانے کی انٹینشن سے آیا تھا، جو کام شروع کر دیا. جب میں مختلف ولیجز میں وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ 50 مکان کچھ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو انکریز کر کے 100 پر لے کے چلے گیا. جب 100 بننے لگے تو میں اتنے گاؤں میں گیا، ٹوٹل ولیج سادات کا ہے، 90 فیملیز رہتے ہیں، ان میں سے 60+ مکان ٹوٹلی ڈیزالو ہو گئے پانی میں. مٹی کی دیواریں تھیں ان کی، اگر برکس بھی تھی تو وہ برکس بھی مٹ کی تھی، مٹی کی تھی. جب ویکس وہاں پانی کھڑا رہا تو وہ گریجولی ڈیزالو ہو کے مٹی ختم، تو گھر کا نشان بھی مٹ گیا. اب وہ جو 60 فیملیز سادات کی ہیں، وہ رہتی کہاں پر ہے صاحب؟ جھاڑوں کے نیچے ہے، کسی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس سائڈ میں پردہ بنے ہوئے ہے، کوئی اوپن اسکائی کے نیچے سو رہے ہیں، کوئی ڈیمیج امام بارگاہ ہے، کوئی ڈیمیج مسجد ہے گاؤں کی. تو جہاں جگہ ملی ہے کچھ پردے بن کے اسی میں پڑے ہوئے سادات فیملیز. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں جو بتایا کہ اکبر صاحب آپ کے آنے سے پہلے نہ یہاں پر حکومت کا کوئی نمائندہ آیا، نہ کوئی دوسری NGO آئی، نہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی آدمی آیا، نہ کوئی مذہبی تنظیم کا آدمی آیا، حتیٰ کہ جو مراجعین کے نمائندے ہیں یہاں پر ان میں سے بھی کوئی نہیں گیا. ہاں حلال کوئی نہیں گیا. یہ ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے، یہ 50 ولیجز کی کہانی ہے جہاں میں گیا ہوں، جب کام کیا ہوں. وہ سب 50 ولیجز آپ لوگوں کو جو میں کلپس بھیجایا ہوں کہ سو مینی ہاؤزز آر کمپلیٹڈ ناؤ، آپ اس میں کاؤنٹ کیجئے. میں جس گاؤں میں کام کر رہا ہوں اس گاؤں کا نام ہے، پھر جس بندے کے لیے گھر بنا رہے ہیں اس بندے کا نام، اس کے فادر کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا موبائل نمبر. اگر موبائل اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے نیبرز کا کسی کا موبائل نمبر اور کانٹیکٹ کا ہم نے وہاں دے دیا ہے. اب اس گاؤں کو آپ کاؤنٹ کیجئے، نیئرلی 48-50 ولیجز ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں. ان تمام ولیجز میں میرے علاوہ کوئی اور چیریٹی یا کوئی آرگنائزیشن گئے ہی نہیں ہے، نیور. تو جب ان کی میں غربت دیکھا، ان کے گھروں کی کنڈیشن دیکھا، بچوں کی کنڈیشن دیکھا، تو ہم نے پھر 100 مکان سے بڑھا کے 500 مکان کر دیا. تو اللہ کا شکر ہے اس ویک ہم نے وہ 500 مکان بھی کمپلیٹ کر دیے، لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے، اور تمام سب کے اگین ڈیٹیلز کے ساتھ کس کو کس گاؤں میں دیا گیا لسٹنگ کے ساتھ پورا ہم نے وہ دے دیا ہے. اور جب یہ یہاں کی نیوز ہمارے دوستوں کے پاس فردر گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اکبر بھائی یہ 500 بھی کافی نہیں ہے، کچھ اور بناتے ہیں. تو میں ارادہ کیا ہوں کہ 100 سے 150 مکان اور بنائیں گے ہم انشاءاللہ. 15 فیب سے اس کا کام شروع ہوگا، کیونکہ میں ابھی فنڈز کا ارینجمنٹ کر رہا ہوں، مٹیریل کا ارینجمنٹ کر رہا ہوں.
آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر 2 دن کے بعد میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، جو میجر آئٹم چاہیے ہے، برکس ہے، یہ سب قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اویلیبل نہیں ہے. نوشہرہ فیروز میں کوئی میجر اسٹیل کا ڈیلر نہیں ہوتا ہے، اس کو باہر سے منگانا پڑتا ہے. سیمنٹ باہر سے منگاتے ہیں. ریتی جو ہوتی ہے یا بجری کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی حیدرآباد سندھ سے ٹرک لانے پڑتے ہیں، کیونکہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ریتی نہیں ہے، بلکہ وہ مڈ جو چکنی مٹی کہتے ہیں وہ ہے، وہ آپ سیمنٹ میں مکس نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ دشواریاں ہیں. تو را مٹیریل ہم ارینج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 2 ویک میں فردر 100 سے 150 مکان کا کام شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد شہید ہوئی ہیں سیلاب میں، جو امام بارگاہ ٹوٹ گئے ہیں، میں کچھ تو کلپ بنا کے آپ کے پاس بھیجا بھی ہوں. ابھی ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا امام بارگاہ تھا، وہ سب ڈیمیج ہے. لیکن ابھی ہم 3-4 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے فنڈز آتے رہے ہم وہ امام بارگاہ بھی بنائیں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. سارے سادات کی ایریاز میں آپ نہیں، موسٹلی سادات اینڈ نان سادات دونوں کے بھی ہیں. حتیٰ کہ کوئی ہندو بھی اگر بیچ میں آ گئے ہیں تو ہم نے ہندو کے لیے بھی بنایا ہے. بالکل، کیونکہ جب آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر سادات نان سادات کا یہ مذہب بیچ میں نہیں آنا ہے. اگر ایک سادات رہتا ہے یہاں پر اور ایک یہ ہے کہ نان سادات ہے، ایک ہندو سامنے ہے، دونوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سادات کا بنا دو لوں اور اس کا نہیں بناؤں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر ایک گاؤں میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو سارے گاؤں والوں کو دیں گے. لیکن جو ہمارا کرائٹیریا ہے، سب سے زیادہ پریفرنس ہم دیں گے ویڈوز کو. سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں ڈس ایبلڈ. تھرڈ کیٹیگری ہے ہماری سینئر پیپل جن کے گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں، اب وہ زندگی میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے. یہ فرسٹ 3 کیٹیگریز میٹ ہونے کے بعد میں فردر فنڈ بچتے ہیں جو ریمیننگ ہوم لیس ہیں ان کو بناتے ہیں. تو اس طرح سے بعض گاؤں میں ہم نے 50 گھر بنائے، ایک گاؤں میں 62 گھر بنائے. ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. یہ اگر کسی کو چاہیے کوئی ڈیٹیل تو ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ مجھ سے بھی مانگیجیے. جو انفارمیشن چاہیے میں آپ کو پرووائڈ کرنے تیار ہوں. جی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ جو گاؤں ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ کراچی سے تقریباً کتنی دور؟ وہ سب سے قریب والا گاؤں کتنی دور ہے اور سب سے آخری والا گاؤں جہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی گیا نہیں ہے اب تک این جی او، وہ کتنی دور ہے؟ نوشہرہ فیروز ٹو مائی نالج سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ پانی کھڑا رہا ہے. نوشہرہ فیروز کے بعد آگے جاتے ہیں آپ تو خیرپور آتا ہے. خیرپور کا علاقہ اس کے ڈسٹرکٹ بھی سارے پانی میں ڈوبے رہے. ٹھیک ہے، کراچی سے یہ تقریباً 350 کلومیٹر دور ہے نوشہرہ فیروز. اب ہم نوشہرہ سے جو ہے کہ تقریباً 30 کلومیٹرز کے 35 کلومیٹرز کے ریڈیس میں کام کر رہے ہیں. تو اباؤٹ 48 سے 50 ولیجز ہے. اگر آپ ٹوٹل ڈسٹینس کہتے ہیں تو یہاں سے کسی کا 360 370 380 کلومیٹر اس طرح سے پڑے گا. صحیح، تقریباً 6 آورس ڈرائیو 6 آورس ڈرائیو ہے ون سائڈ. یس یس. اچھا، یہ جو پھر کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ، اس میں کچھ ڈیٹیل اس کی یہ پری کاسٹ ہیں، اسٹیل کے ہیں، یا ظاہر ہے ایک اسٹینڈرڈ آپ فارمیٹ یوز کر رہے ہوں گے کنسٹرکشن کا، ایک فلور ہے، گراؤنڈ پلس 1 ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں. سر ہم یہ بیسک اسٹرکچر بنا رہے ہیں برکس کا، جو اپنے کلنگ سے نکلے بھٹی سے جسے کہتے ہیں، وہ بھٹی والے پکے ہوئے برکس ہیں، اس کا کنسٹرکشن ہے. ہم 2 فٹ کا فاؤنڈیشن دے رہے ہیں. فاؤنڈیشن میں جو ہے کہ سریا بھی دے رہے ہیں، پھر ڈی پی سی لیول تک آئے بعد میں ٹوٹل برک کی وال اٹھا رہے ہیں. 9 انچ وائڈ وال ہے ہماری. ایک ونڈو دے رہے ہیں، ایک ڈور دے رہے ہیں، اور بیک سائڈ میں وینٹیلیشن کے لیے 2 اوپننگ دے رہے ہیں. چھت ہمارا یہ یہاں پہ ٹی آر گارڈر کا چھت کہتے ہیں اسے، اور اس میں سریے کی جالی بنا کے اس میں برک جیسی ٹائلز ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور پلاسٹک کی شیٹ آتی ہے، اس کے اوپر پھر گارا کہتے ہیں لوگ، وہ گارا بھی ڈالتے ہیں. گارا اس میں سارٹ آف بھوسا ہے، اس میں سینڈ ہے، کچھ سیمنٹ ہے، یہ مکس کر کے اوپر لگا دیتا. ٹھنڈا بھی رہتا ہے تھوڑا، اور اس سے پانی اندر آتا بھی نہیں ہے. یہ بنا رہے ہیں. صحیح.
ابھی تک گھر کے علاوہ مطلب جیسے وہ آپ مساجد کی بات کر رہے تھے، امام بارگاہ کی بات کر رہے تھے، تو وہ بھی آپ نے شروع کر دی ہیں کوئی یا پلان کرتے ہیں ابھی؟ نہیں، امام بارگاہ مسجد ابھی شروع نہیں کیے ہیں، صرف گھر ہیں ابھی؟ شروع بھی نہیں کیے ہیں. انشاءاللہ جب یہ نیکسٹ 100-150 مکان بن جائیں گے پھر ہم جو ہے کہ مسجد یعنی امام بارگاہ، ابھی اس پہ کوٹیشن لے رہے ہیں، اسٹیمیٹ بن رہا ہے کہ بھئی کس طرح بنائے اس کو، اور میں وہ زمین کی جو سائزز ہیں وہ لایا ہوں. پھر میں آغا مرتضیٰ صاحب سے یا کسی اور آرکیٹیکٹ سے گزارش کروں گا جو بھی میری مدد کرے، ایک بیسک سا ڈیزائن بنائے مسجد کا، تو ہم اس پہ پھر کام شروع کریں گے انشاءاللہ. الیکٹریسٹی وغیرہ کا آپ بتا رہے تھے؟ الیکٹریسٹی کسی گاؤں میں نہیں ہے جہاں میں کام کر رہا ہوں، ناٹ اے سنگل ون. ٹھیک ہے سر، اس کے لیے میں جتنے گھر ہم بنا رہے ہیں ان سب کو سولر لائٹنگ دینے والے ہیں. میں آج بھی جی کے سولر لائٹنگ والی فیکٹری پہ گیا تھا، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ہم ایک پینل اور 2 لائٹیں دیں گے. ایک لائٹ روم کے اندر لگے گی، ایک باہر اگر ان کا کچن ہوتا ہے یا ٹوائلٹ ہوتا ہے یا دونوں بھی نہیں ہیں ان کے پاس، تو ان کے صحن میں جہاں بھی وہ کہتے ہیں لگا دیں گے. اور یہ ریموٹ کنٹرول رہنے والی ہے لائٹیں، آپ کہیں بھی لے جائیے، بغیر وائرلیس لائٹ رہے گی. وہ اپنا پینل اوپر رہے گا، لائٹ کو آپ جہاں چاہے موو کر سکتے ہیں، جی سر. ریموٹ سے کریں گے. ابھی اور ایک چیز، ہم فین کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن فنڈز میں ہمیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اگر فنڈز اویلیبل ہو سکے تو ہم فین بھی ساتھ دیں گے. اوبویسلی پینل کی سائز تھوڑی انکریز کرنی پڑے گی. ادروائز یہ بات ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے، ہر گھر پر ہم ایک پینل 2 لائٹ پرووائڈ کرنے والے ہیں. یہ کام بھی انشاءاللہ 2 ویک کے بعد شروع ہو جائے گا. جو فردر 150 مکان بنتے بھی رہیں گے، جو مکان بن چکے ہیں ان مکانوں پر سولر لائٹ لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کی کاسٹ کتنی ہے تقریباً پر ہاؤس؟ پر ہاؤس ایک گھر تقریباً 1,80,000 آن ایوریج بنتا ہے. کسی میں اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں، کسی میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن. بعض ولیجز کے لوکیشن ایسے ہیں جن کی ویڈیوز میں آج بھی بھیجایا ہوں ناصر کے پاس، کہ وہاں آپ صرف فیلڈز کے بیچ میں سے پیدل جا سکتے ہیں، گدا گاڑی بھی نہیں جا سکتی ہے. تو ان ولیجز کو روڈ سے آدھا گھنٹہ اندر واک کرنا پڑتا. تو گدھوں پر دونوں سائڈ میں بیگ رکھ کر ہمیں مٹیریل کو ٹرانسفر کرنا پڑتا. یہ کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس گاؤں میں 50 مکان بنا رہے ہیں، 40 گھر بنا رہے ہیں، تو اتنے آپ کو ہزاروں برک جائیں گے، ہنڈریڈس آف سیمنٹ کے بیگ جائیں گے، سریا جائے گا، یہ سب جو کہ یہ اٹھا کے لے جائیں گے یا گدھوں پہ لے کے جائیں گے فیلڈز کے بیچ میں سے. تو جب یہ کرتے ہیں تو ہماری ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، لیبر کی بھی بڑھ جاتی ہے. وہ لیبر ملتا نہیں ہے، ہم کو باہر سے لے جانا پڑتا ہے. بہرحال تو آن ایوریج سمجھ لیں آپ 1,80,000 میں یہ بنتا ہے. پھر پلس سولر لائٹنگ ہے، پلس ٹوائلٹ ہر گھر میں ہم نہیں بنا سکے چونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہے. ان کی جو زمین تھی جہاں ان کی جگی تھی، بیسیکلی وہ جگی کی اتنی ان کی زمین ہے. ٹوائلٹ کے لیے وہ لوگ جنگل میں کئی جھاڑوں میں چلے جاتے تھے. لیکن اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہر گاؤں والے ہمیں مل کے ایک پیس آف لینڈ چھوٹی سی دیں گے، اس پہ ہم ان کے لیے شاور روم بھی بنائیں گے، ٹوائلٹ بھی بنائیں گے. تو ابھی 25 ولیجز ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں. فرسٹ پریفرنس ہم نے سادات کے گاؤں میں دیا. اور میں ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ لوگ ٹوائلٹ کو جنگل میں جاتے ہیں، شاور کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا آپ کے پاس لیڈیز ہیں، ینگ گرلز بھی، 90 فیملیز ہیں، تو ہر ایج گروپ کے وہاں پہ گرلز بھی ہیں، بوائز بھی ہیں. میں نے کہا آپ شاور کیسے لیتے ہیں آپ جا کے، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، اب آپ لوگوں کو ہر ولیج میں آپ اسپیس دیجئے، ہم شاور روم بنائیں گے، ٹوائلٹ بنائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ از بینگ ڈن. یہ تقریباً سیلاب کے بھی 6-8 مہینے بعد کی بات ہے جی جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں. جی. آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ مطلب جو 50 گھر آن ایوریج کتنا ٹائم لیتا ہے بننے میں؟ سوری دوبارہ بولے جی. یہ جو 50 گھر کا آپ ایک لاٹ بناتے ہیں تقریباً ہاں، ایک گاؤں میں، وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ 1 ویک میں بن جاتا ہے. ایک ویک میں؟ 1 ویک. صحیح. دیکھیے بیسیکلی ایک میسن جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ 2 یا 3 مزدور 3 دن میں ایک گھر کمپلیٹ کر دیتے ہیں، پرووائڈیڈ یو ہیو دا مٹیریل آن سائٹ. صحیح.
ٹھیک ہے نا, چونکہ اس میں الیکٹریکل وائرنگ نہیں ہوتی ہے, بالکل پلمبنگ نہیں ہوتی ہے, ٹوائلٹ کا کام انوالو نہیں ہوتا ہے, بیسک روم ہے, تو دیٹ از ڈن. 3 دن میں ایک مکان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اگر 25 مستری استعمال کر رہے ہیں, 50-60 مزدور استعمال کر رہے ہیں, تو ہر ویک آپ 50 مکان جو ہے کہ ایوریج آپ کے بن جاتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک فنڈس کانسٹینٹ ہے. اگر آپ کے پاس فنڈس زیادہ ہوں تو آپ میرا خیال ہے 100 گھر بھی بنا سکتے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. بنا سکتے ہیں, لیکن اتنے میسن اویلیبل نہیں ہیں. اور ایسا اچھا 25 میسن بھی جو ہے کہ ہمیں مختلف گاؤں سے پکڑ کے لانے پڑے ہیں, صحیح, کیونکہ ان گاؤں میں کوئی میسن نہیں ہے, باہر سے لانا پڑتا, مزدور مل جاتے ہیں. مجھے ایک سوال یاد آ رہا ہے ابھی اس وقت, اس کا کانٹیکسٹ تو ہے, پیچھے میں کوئی اور انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کام کر کیسے لیتے ہیں؟ مطلب صحیح ہے, آپ فنڈس بھی چلیں جنریٹ ہو گئے, آپ نے 2-4 فون کر دیے کہ یہاں سے یہ سامان پکڑ لو بنا لو, مگر آپ وہاں جاتے بھی ہیں سائٹ پہ, وہ علاقہ بہرحال میں نے نہیں دیکھا آج تک جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید میں اس مین روڈ سے بھی نہیں گزرا یہاں رہتے ہوئے. وہ کون سی وہ طاقت ہے جو آپ کو یہ سب کام آپ سے کراتی ہے اور آپ کر بھی لیتے ہیں؟ بتانا مشکل ہے, لیکن ساری ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوئی ہے. کئی لوگوں نے مجھے منع بھی کیا کہ اتنا انٹیریئر میں ڈیپ میں کام مت کرو, فنڈز لے کے مت جاؤ, ایون بغیر فنڈ کے بھی مت جاؤ. لیکن وہ گاؤں والوں نے مہربانی کی, ان لوگوں نے اپنے گارڈز پرووائڈ کیے. میرے گاڑی میں جا رہا ہوں تو سامنے ان کے 2 بائک پہ گارڈ بیٹھے رہتے ہیں گن کے ساتھ, گاڑی میں ایک گارڈ میرے بیٹھتا ہے, اور میرے گاڑی کے پیچھے بائکس کے اوپر 2 گارڈ ہوتے ہیں. وہی لوگ پرووائڈ کرتے, گاؤں والے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ اکبر صاحب جب آ رہے ہیں ہمارے ایریے میں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو حفاظت سے ہم سروے پہ لے کے جائیں اور حفاظت سے مین روڈ پہ لا کے چھوڑ دیں. تو چنانچہ بعض ویڈیوز بھی ہیں, آپ دیکھے ہیں, وہ گن مینوں کے ساتھ فوٹوز بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہ بیچارے مین روڈ سے جب ان کی گاؤں کی روڈ شروع ہوتی ہے, نیچے اترنا پڑتا ہے کچے میں, وہ سب وہاں ٹھہرتے ہیں ہمارے علاقے. میں 1 نہیں 3 مرتبہ جاتا ہوں ہر گاؤں میں. نمبر 1 سلیکٹ کرنے کے لیے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنے ویڈیوز ہیں, میں جا کے بتاؤں کہاں ویڈیوز, بتاؤ مجھے. اتنے معذور ہیں گاؤں میں, لاؤ معذور کو سامنے میرے. گھر میں جاتا ہوں, ان کے ٹینٹ میں ہے, میں ٹینٹ میں جا کے دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, جسٹ ٹو میک شور کہ آپ اگر مجھ پہ بھروسہ کر کے پیسے دے رہے ہیں, میں استعمال صحیح کروں. آپ سہم سادات دے رہے ہیں مجھے, سہم امام دے رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں, صدقات دے رہے ہیں, جو بھی کچھ بھی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, تو وہ اسپینڈ بھی جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے ہو, اور رائٹ فل لوگوں کو میں یہ چیز پرووائڈ کروں. وہ جاتا ہوں سلیکٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ڈیورنگ دا کنسٹرکشن جا کے دیکھتا ہوں اف ایوری تھنگ از بینگ ڈن پراپرلی. 3rd جاتا ہوں آفٹر کمپلیشن کہ بھائی یہ گھر بن گئے ہیں, اب جس کے ہم نے گھر بنائے ہیں ان کو بلاتا ہوں, ان کو کیز دیتا ہوں ہیپیلی, خوش ہے نہیں چھوڑ کے پھر واپس آتا ہوں. اکثر کیسز میں جو بالکل جو ڈسیبل لوگ رہے, ہم نے ان کو راشن بھی پرووائڈ کیا, ہم نے ان کو ویل چیئر بھی پرووائڈ کی. تو اس طرح سے جو ہے کہ تو جاتے جس گاؤں میں جا رہے ہیں انٹیریئر میں, تو وہ خود گاؤں والے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے اتنے گن مین ہمارے ساتھ دے دیتے ہیں, میں جا کے آتا ہوں. اب لاسٹ ٹائم وہ بتا رہے تھے ہینڈ اوور کے دوران, جب بلکہ کمپلیشن سے پہلے ہی تو لوگ انٹر ہو گئے تھے گھر میں, یا مطلب بہت لوگ پوزیشن ہیں چاہ ایسے, رہے تھے. بہت لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی پکے کمرے میں نہیں رہے, وہ تو کمپلیشن سے پہلے ڈور بھی نہیں لگا, پلاسٹر بھی نہیں ہوا, ونڈوز بھی نہیں لگے, لوگ گھر میں موو ہو گئے. ہم نے پوچھا بابا آپ تھوڑے باہر آ جائیے, ہم ڈور لگا دیں, ونڈو لگا دیں. بولے سائیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ہمارا یار چوری ہو جائے گی باہر آ جاؤ, تو بولے سائیں چوری کے لیے چیز ہی نہیں ہے, ہم پردہ لگا لیں گے. میں نے کہا نہیں بابا, پھر بھی ہم نے ان کو ڈور لگائے. پلاسٹر, بولا نہیں سر پلاسٹر بھی نہیں کرو آپ, ہم ایسے رہ جائیں گے. کیوں کہ انہیں کبھی زندگی میں برک وال کے گھر میں نہیں رہے, وہ مڈ میں رہ گیا, جگی میں رہے. بانس کے ان کی دیواریں تھیں, وہی بانس کے چھپر جو ہوتا ہے وہ گھر تھا ان کا, اسی میں پیدا ہوئے, اسی میں بڑے ہوئے, اسی میں جنریشنز پیدا ہو رہے مر جا رہے ہیں. کتنے ولیجز ہیں وہ جنریشنز میں ان کے پاس آج تک لائٹ نہیں آئی ہے. دے ہیو ناٹ سین اٹ. لائٹ وہ کب دیکھتے ہیں اگر نوشرہ فیروز شہر جا رہے ہیں, کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کچھ اور ایسی ضرورت پڑتی ہے, اونلی دین دے گو ٹو سٹی. جانے کے لیے پیسے نہیں, سواری نہیں ہے,
بسیز نہیں ہیں ان کے پاس، اون ٹرانسپورٹ نہیں ہے، مائلز کلومیٹرز پیدل چلنا پڑتا ہے، لہذا کوئی جاتے نہیں، وہ لائٹ دیکھے نہیں لوگ۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے زندگی میں باہر نہیں گئے تو انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، نہ لائٹ نہیں ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ فون ہے، نہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ایسے ہزاروں ہیں، ہزاروں ہیں۔ وہ ہے جی نا، سر۔ غریب اپنی ہتھیلی کو دسترخوان کہتے ہیں۔ آپ وہ بتا رہے تھے کہ ایک اسی گھر میں کہہ رہا تھا آؤ میرا کچن دیکھو، اور وہ کچن کچھ بھی نہیں تھا، ایک پتیلا تھا خالی چولہے پہ رکھا ہوا تھا۔ سنگل سا پتھر، تین پتھر رکھ کے اس نے بنا دیا کچن، اس پہ صرف ایک پتیلا ہے اور ایک جو روٹی بنانے کا توا ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس میں برن کیا کر رہے ہیں، کاؤ ڈنگ جسے گوبر کہتے ہیں، گوبر کی وہ راؤنڈ سے چیزیں بنا کے اس کو سکھا کے وہ لا کے رکھ لیے لکڑی کی طرح جلانے کے لیے، اسی پہ یہ بناتے ہیں۔ اچھا بناتے کیا یہ بھی سن لیجیے آپ، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، سیدانیوں کو دیکھا ہوں، سوری، چکی جو پرانے زمانے میں ہوتی ہے وہ چکی ابھی بھی پیستے ہیں، ان کے پاس گیہوں رکھے ہوئے ہیں، ویٹ، وہ گیہوں پیستے ہیں، اس میں لال مرچیاں ڈال دیتے سوکھی، کچھ نمک ڈالتے تھے، وہ آٹا جب پس کے نکلتا ہے اس کی روٹی بنا کے کھاتے ہیں۔ ان کے پاس سالن کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کرنے پیسے نہیں ہیں۔ میں بولا بیٹے تم اس عالم میں کیسے چکی پیستی ہو، آٹا کیوں نہیں خرید دیتی؟ بولے سائیں آٹے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ بولے گھیوں کیسے خریدتی ہو؟ بولے گھیوں تو جب ہم کھیت میں کام کرتے تو ایک سال کے ہماری بوریاں مل جاتی، ہم وہ سنبھال کے رکھتے اور سال بھر کھاتے ہیں۔ دس از دا کنڈیشن۔ سوری، میں جب ان کی کنڈیشن یاد کرتا ہوں تو میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ ایسے سادات کے گاؤں ہیں، ہزاروں بچے ہیں، کسی کے پیر میں چپل نہیں۔ میں جب گیا تھا 3 ڈگریز تھا مارننگ میں، فرسٹ ویک آف جنوری میں، کوئی بچہ چپل نہیں پہنا ہوا، کوئی بچہ وارم کلودنگ پہنا ہوا نہیں ہے، ایک بلینکٹ میں 4 5 بچے سو رہے ہیں زمین پر، چارپائی سب کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے تعجب ہے کہاں ہیں ہمارے چیریٹیز، ہمارے مراجعین کے نمائندے، ہماری حکومت؟ آئی جسٹ ڈونٹ نو۔ یونائٹڈ نیشن جو ملینز دیا ہے کہاں جا رہے پیسے وہ؟ آئی جسٹ ڈونٹ نو۔ میں ان کی غربت دیکھ کے میرے بس میں جتنا تھا میں نے کئی ہزار چپل لا کے بانٹے وہاں پر، کئی ہزار وارم کلودنگ وہ لا کے بانٹے وہاں پر، کئی ہزار بلینکٹس لا کے بانٹے۔ ابھی ریسنٹلی بعض ایسے گاؤں میں گیا تھا جہاں پہ بیوہ اور معذور بہت زیادہ تھے، میں نے وہاں پہ فوڈ بیگز بنائے، وہ بنا کے ان کو بانٹے، ایک ایک مہینے کا اس فیملی کو راشن بانٹ کے آیا۔ تو دس از دا کنڈیشن۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ بجا فرمایا آپ نے صاحب۔ آپ نے سب کر بھی دیا، پھر فیس بک پہ کوئی چینل بھی نہیں بنایا، یوٹیوب پہ مارکیٹنگ بھی نہیں کی۔ بھائی صاحب سب یہ مقصد بہت ساری چیزیں لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے۔ نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ مجھے دکھانا ہے، نہ مجھے کوئی پیسے کمانا ہے اس سے، ٹھیک ہے صاحب؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ صحت دے مجھے اور لوگوں کا تعاون ساتھ رہے تو بہت کام کرنے کا ہے صاحب، انبلیویبل۔ پری پارٹیشن جو کنڈیشن میں ولیج تھا آج تک ویسا ہی ہے، ان کے ڈرینیج سسٹم آج بھی سڑک پہ بیچ جو گلی میں پیسج ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے ان کی موہری بہتی ہے، ڈرینیج کا پانی بہتا ہے، ابلتا ہوا پانی بہتا، سب بلاک کھیتوں میں جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج تک گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک سڑک نہیں بنائی صاحب، ایک لائٹ نہیں بنائی، ایک ڈرینیج کا نظام نہیں بنایا، ایک اسکول نہیں کھولا، ایک مسجد نہیں بنائی، ایک ہیلتھ کلینک نہیں بنا، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل۔ میں شاید لاسٹ ٹائم میں بتایا بھی تھا، ویڈیو بھی بھیجایا، ایک ٹینٹ میں گیا بیوہ سے ملنے، اس کے بازو اس کی ایک بیوہ بیٹی بھی لیٹی ہوئی ہے۔ بیٹے تم کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بیک بون ٹوٹی ہوئی ہے، علاج کرائے، آپریشن کرانے کی کوشش کرائے تو وہ فیلئر ہو گیا، اور
کمر سے نیچے اس کا سینسیشن ختم ہو گیا. تو اب بتائیے ایک 25-26 سال کی لڑکی ٹینٹ میں بیوہ ماں کے ساتھ کیسے زندہ ہوگی جس ٹینٹ میں ٹوائلٹ نہیں ہے, لڑکی بیڈ سے اٹھ نہیں سکتی ہے. آپ امیجن کیجئے, جو آپ کے دوست احباب سن رہے ہیں, آپ امیجن کیجئے جو کمر ٹوٹی بھی ہو, پاؤں میں سینسیشن نہ ہو, ہاؤ کین یو گو ٹو ٹوائلٹ, ہاؤ کین یو گو فار شاور, اور ماں بھی ضعیف ہے, بیوہ ماں بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے. ٹیریبل کنڈیشن صاحب, کوئی نہیں پوچھنے والا ہے, نہ کوئی مراجعین کے لوگ گئے, نہ کوئی گئے وہاں پر. بتاؤ آپ کو, ویری سیڈ سچویشن. میں اس کو سب سے پہلے اسی کو روم بنا کے دیا. کراچی سے میں نے اس کے لیے ویل چیئر منگائی, خود جا کے اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا اور لے جا کے اس کو نئے اس کے گھر میں چھوڑ آیا, وتھ سم پروویژن کہ وہ تم 1 مہینہ تو کھاؤ. ویل چیئر بھی اس کے پاس چھوڑ دیا, اچھی کوالٹی کی, کہ کبھی اس کو گھر سے نکلنا پڑے کسی بھی وجہ سے. ظاہری بات ہے جب پیر نہیں چل رہے, کمر نہیں ہے, تو کوئی کم از کم ویل چیئر پہ بٹھا کے کوئی لے جائے اس کو, وہ چھوڑ کے آیا اس کو. یہ سچویشن آپ کا. میرا خیال ہے ان دونوں پروجیکٹس کی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی, نجف کے مدرسے کی بھی اور سیلاب زدگان کے جو گھر بنا رہے ہیں اس میں بھی. سب سے زیادہ باعث تسکین کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ جب انہیں ہم گھر ہینڈ اوور کرتے ہیں, دیٹ از ویری ایموشنل تھنگ. یاد آ رہا ہے وہ جو آپ بچی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے لکھ رہی تھی, اس نے بتایا کہ شروع سے اس میں اسکول بننے کے بعد تو مجھے نہیں علم کہ آپ اس بچی سے آپ کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, مگر یہاں پہ آپ نے لوگوں کو گھر دے دیا اور ان کا لائیو ریئیکشن دے دیا. وہ بچی کو معلوم ہے کہ میری بات چیت ہوئی تھی اس سے, لیکن مجھے نہیں معلوم کون تھی, نہ اس کا نام یاد ہے مجھے. اور اسکول بن گیا الحمدللہ, 500 بچے مجھے یاد نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ گھر ہم ان کو کیز دینے کے لیے آتے ہیں جا کے, تو دے آر ایکسٹریملی ایموشنل اینڈ ہیپی. ان کے چہروں کو دیکھ کے جو آپ کو تسکین ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں. کبھی آپ تشریف لائیے, انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لاٹ بنے گا ہم سب کو انشاءاللہ گھر دیں گے. آپ ان کی خوشیوں کو دیکھیے اور آپ کو اطمینان ہوگا دیکھ کے. بس آخر کے کچھ سوال, آپ کے نیکسٹ اسٹیپس, نیکسٹ پروجیکٹ اسی سیلاب زدگان کے حوالے سے کیا پلان کیا ہے, کہاں پہ ہے وہ؟ کہ سیلاب زدگان کے تعلق سے جیسا میں کہا اوپر بھی کہ ہم 150 مکان تقریباً فردر شروع کر رہے ہیں آن 15th آف دس منتھ, نہیں 15th آف مارچ. ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک. اور اس کے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹوائلٹس کا کام کرنے والے, باتھ رومس اینڈ ٹوائلٹس دونوں پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد منیمم 5 امام بارگاہ اور مساجد جو ٹوٹل ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کی ہم نے ویڈیو بنا لی ہے, وہ بنائیں گے. یہ تو ہوا صاحب سیلاب کا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اور کیا پروجیکٹ کرنے والے ہیں, تو میں یہاں آنے سے پہلے کربلا میں فری واٹر پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا, کروں گا. اس کا سبب یہ ہے کہ ملینز آف زائرین کربلا میں آتے ہیں. اب لازم نہیں ہے کہ اربعین ہو یا عاشورہ ہو, آپ ایون شب جمعہ جائیے, اربعین جتنے لوگ ہوتے ہیں. اور میں پرسنلی کئی بار ایسا ہوا کہ زری تک شب جمعہ نہیں پہنچ سکا, عام دنوں میں, یہ اربعین نہیں ہے, عاشور میں نہیں پہنچ سکا, اتنے لوگ ہوتے ہیں. اور جب یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں, انہیں راستے میں کہیں پینے کا فری پانی نہیں ملتا ہے. زوار ہے امام حسین کے پانی حرم کے اندر کہیں لوکیشنز ہے جب پانی لگا ہوا ہے. پھر بین الحرمین میں پانی کا انتظام ہے, اس سے ہٹ کے فری پانی زائرین کے لیے کہیں بھی نہیں. مخصوصی کے علاوہ مخصوصی میں لوگ لا کے بانٹتے ہیں, وہ آپ ہم جو زائرین جاتے ہیں وہ بانٹ کے آ جاتے ہیں. پرماننٹ نیچر کا تو فری پانی نہیں ہے. اگر کوئی زائرین نہیں بانٹنا چاہے تو پانی نہیں ہے. اکثر لوگ جو اچھی ہوٹلوں میں رہتے ہیں, ہم آپ جہاں رہتے ہیں وہاں تو پانی ہو یا سافٹ ڈرنکس ہو ایز اے پارٹ آف دا ڈیل ہوٹل میں ملتا ہے. لیکن بہت سے جو میجورٹی جو آتی ہے غریبوں کی ہے, جو ان ہوٹلوں میں افورڈ نہیں کر سکتے,
पुरानी इमारतों में ठहरते हैं, इमाम बागाहों में रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, हरम से काफ़ी दूर, वहाँ से ये पैदल आते हैं डेली और पैदल जाते हैं, इन्हें रास्ते में पानी नहीं मिलता। अक्सर लोग अपनी बॉटल्स ला के बैतुल हरमैन में जो फ्री पानी वहाँ से भर भर के ले जाते हैं। तो हमने सोचा कि सिर्फ बैतुल हरमैन नहीं, आप इमाम हुसैन की श्राइन से या हज़रत अब्बास के रोज़े से जिस दरवाजे से बाहर निकले आपको पानी मैसर रहे, आप जिस डायरेक्शन में जाइए, आपकी बस तक, आपके टैक्सी स्टेशन तक, या जिधर भी जाए आप, आपको रास्ते में हर थोड़े फासले पर पानी अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोशिश में हैं। और हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी राब्ते में हैं। उनका अपना एक प्रोजेक्ट है, फ्री वाटर प्रोजेक्ट, जो ज़ेर ज़मीन पानी की पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रिंकिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो हमारे उनके कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस है, हम वाटर कूलर लगाना चाह रहे हैं और ये लोग ज़मीन के नीचे से पाइप दे के ठंडा पानी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बहरहाल उनसे भी बातचीत चल रही है और मैं इंशाअल्लाह 2 वीक के बाद करबला जा रहा हूँ और दोनों हरमैन से मेरी बात होगी। जो भी नतीजा होगा, या तो हम उनके प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे या हम अपना अलग प्रोजेक्ट वाटर कूलर्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ भी हमें लोकेशन मिलता है। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इमाम हुसैन का रोज़ा है या हज़रत अब्बास का रोज़ा है, इनके मुतवल्ली ये नहीं चाहते हैं कि उनके स्पेसिफिक हुदूद है जो उनके दायरे इख्तियार में आती है, उस हुदूद में उनके अलावा कोई और पानी मुहैया करे। उनका जो भी फीलिंग्स है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो हम उस हुदूद से बाहर लगाते हैं। फिर हमारा मकसद तो ज़ायरीन को मुफ्त पानी साल के 12 महीने प्रोवाइड करना है, ठीक है साहब। तो अब इंशाअल्लाह ताला मीटिंग के बाद में तय होगा। अगर वो अलाउ करते हैं तो उनका जहाँ तक दायरा इख्तियार हुदूद है हम उसके अंदर लगाएंगे। वो अलाउ नहीं करते हैं हरम वाले, तो उसके बाहर से लेके बसेस तक, टैक्सी स्टेशन तक, जिधर भी रास्ते जा रहे हैं, हम हर कोने में हमारे वाटर कूलर लगा देंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह। नजफ़ में इल्म का मरकज़ आपने बनाया, अपने अपने तहीं स्कूल। करबला में पानी पानी कूलर का सिस्टम लगाने का प्लान है। ज़ाहिर है बाउल इल्म जैसे आपका इल्म का प्रोजेक्ट कामयाब करा है, इंशाअल्लाह आपका पानी का प्रोजेक्ट भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे सामीन के लिए भी और हम सब के लिए भी। कोई आपको इन किसी प्रोजेक्ट में भी डोनेट करना चाहे तो उसका क्या सिस्टम है, वो किस जगह रब्ता करे और किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए साहब, इसमें जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके लिए जो हमारे दोस्त हैं ग़ुलाम हुसैन, अदरवाइज नाम उनका अकबर मिर्ज़ा कहते हैं, इन्हें हमने स्कूल जब बनाना शुरू किया उस वक्त से इन्हें ज़िम्मेदारी दी थी कि दोस्त अहबाब जो भी पैसे देते हैं आप वो कलेक्ट करें और करके हमें भेज दिया करें। और जो यूके में या यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में हमें देना चाहते हैं तो हम यूके का अकाउंट नंबर मैं बार बार क्लिप में डाला भी हूँ, मैं दोबारा प्रोवाइड करता हूँ, आप हमारे अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर किसी को भेजने में डिफ़िकल्टी हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कीजिए, मैं जिस सिटी में आप हैं वहीं से हम कलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे कलेक्ट करने वाले, फ़ंड रेज़ करने वाले हमारे टोरंटो में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी है, शिकागो में भी है, पेरिस में भी है, मुख्तलिफ सिटीज़ में है। अगर आप भेज दिए हमारे अकाउंट में डायरेक्ट, वेल एंड गुड। नहीं भेज सके हमसे रब्ता कीजिए, मैं अरेंजमेंट करता हूँ देने के लिए। जी सर। आखिर में यही आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो मुझ जैसे बच्चे हैं, मुझसे छोटे बच्चे हैं, यूथ है हमारी, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? बेटे, आप सबको जो है कि बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत पे काम करना चाहिए। सूरह बकरा में आप जाइए, आधा सूरा हुकूक इंसानियत पे बात कर रहा है, ठीक है साहब, और किसके क्या हुकूक हैं और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो उस पर अगर अमल करते हैं तो आपके लिए खिदमत करने बहुत मौक़े हैं। और जो है कि आप अपनी टीम को बढ़ाते जाइए, हमारी मदद कीजिए, यहाँ मदद कीजिए। और अगर आप लोग नजफ़ में आके
ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، 3 مہینے کے لیے کوئی آن والنٹری بیسس پہ آنا چاہتے ہیں، ہمارے ٹیچرس کو ٹرین کریں آ کے. اور اگر کوئی آ کر رہ کے وہ پڑھانا چاہتا ہے، نتھنگ لائک اٹ. ہمارے پاس 28 ٹیچر ہے، 20 ٹیچر تو ایسے ہیں جن کو ڈیفینیٹلی فردر ٹریننگ لازمی ہے، ٹیچرس ٹریننگ. کوئی آئے 3 مہینے رہے، ہم ان کو اکوموڈیشن دیں گے، ہمارے ٹیچرس کو جا کے پڑھا کے جائے گی، ٹرین کر کے جائے گی. یعنی ہیلپ کرنے بہت چیزیں ہیں. پانی کا پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کے لیے آپ لوگ فنڈ ریز کیجیے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں روپے دیں، 5 روپے دیجیے، 1 روپیہ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو کے میں لوگ مجھے 1 پاؤنڈ دیتے ہیں. میں کئی مجالس میں محرم میں جیسے مجلس ختم ہو، جہاں تبرک بانٹا جا رہا ہے، میں اس کے بعد جو کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ٹوپی اتار کے میری کھڑا ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس میں کچھ ڈالتے ہوئے جائیے نجف کی اسکول کے لیے. تو لوگ، اور یہ اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ 1 پاؤنڈ جیب میں چینج ہے، 50 پینج وہ بھی ڈال دو اس کے اندر. تو لوگ جیب میں جو ہے، کسی کے پاس نوٹ ہے نوٹ ڈالتا ہے، چینج ہے چینج ڈالتا ہے. اینڈ آف دا مجلس کاؤنٹ کیجیے 200 پاؤنڈ جمع ہو جاتے ہیں. دیٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے صدقے کے ڈبے جو آپ لوگ بھی رکھتے ہیں گھروں میں، وہ ہم نے جو ہے کہ بہت سارے گھروں میں بانٹ دیے ہیں کہ بھائی ڈیلی جو صدقہ نکالتے، نظر نکالتے، فلاں نکالتے، اس میں آپ ڈالتے رہیے. جب ڈبہ بھر جائے ہمیں بتائیے، میں آ کے پک کر لیتا ہوں. تو یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. آپ لوگ یہاں پر بھی اس طرح سے بھی ریز کر سکتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، چاہے پاکستان کے پروجیکٹ کے لیے ہو، چاہے نجف کے پروجیکٹ کے لیے ہو. سامعین کے لیے آخری سوال، یہ جو آپ کی بابولین فاؤنڈیشن ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ بابولین فاؤنڈیشن میں صرف 3 آدمی ہے. ایک تو میں خود ہوں، ایک میرے ڈپٹی مینیجنگ ٹرسٹی ہے ڈاکٹر منور حسن صاحب، اور تیسرے ہیں ہمارے ٹرسٹی، سیکرٹری اینڈ ٹریجرر عزیز دوست سید علی جعفری صاحب. صرف ہم تینوں ہی ہیں اس میں. بس سامعین کے لیے کچھ شعر میں اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو تو وہ ہے کہ میر تکلم صاحب کا ہے کہ صحراؤں میں بھی رہ کے ابو ذر مزے سے ہیں، دل میں جو ہے غدیر کا میدان یا علی. جناب اکبر علی صاحب شاید کراچی میں اتنا عرصہ ہی رہے جتنا انہوں نے بتایا، 2 سال، اور پھر بیچ میں وہ آتے جاتے رہے. مگر چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد ہو، اس میں ہم سے آگے ہیں، چاہے وہ نجف کے ایئرپورٹ کے پاس ایک اسکول اسٹیبلش کرنا ہو، اس میں بھی ہم سے آگے ہیں. اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے فخر ہے کہ ایسے افراد بھی ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. میں اختتام میں کچھ 3-4 باتیں کہنا چاہوں گا. ظاہر ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ویڈیو بنانا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو ان نون باتیں ہیں، ان سین چیزیں ہیں، اس پہ بات کریں. خصوصی طور پہ جو بچوں کو اس سے پیغام ملتا ہے، ہم اس پہ نشاندہی کریں. مثلاً آج کل انٹرپرینورشپ کا زمانہ ہے. انٹرپرینورشپ میں سب یہ بولتے ہیں کہ آپ کوئی مسئلہ ڈھونڈیں، کوئی گیپ فائنڈ آؤٹ کریں اور اس پہ کوئی پروڈکٹ بنا کے لائیں، آپ کی پروڈکٹ چلے گی. اس کو ہم چیریٹی وائز بھی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اکبر علی صاحب کو 2 گیپس نظر آئے، نجف میں اسکول کی کمی تھی خصوصی طور پہ ان بچوں کے لیے جن کے والدین وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں وہ گیپ تھا کہ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ این جی اوز نہیں پہنچی. انہوں نے وہاں ان علاقوں کو اپنی ترجیح دی اور بغیر کسی مارکیٹنگ کے، بغیر کسی شوشے کے، بغیر کسی دکھاوے کے ان ایریاز پہ فوکس کر کے نہ صرف یہ کہ کام شروع کیا، ڈیلیور بھی کیا. اور آج آپ کے سامنے فوٹیج بھی موجود ہے اور اس کے پروف بھی موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک تقریباً ناممکن کام سمجھ لیں، نہ صرف یہ کہ اس کو سر انجام دیا بلکہ خوشی بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے اس علاقے کے لوگوں کو جو میسر ہوئی. بس آخر میں جاتے جاتے ایک اور بات، آغا مرتضیٰ کا 3-4 دفعہ نام آیا. وہ بھی ہماری ہی کمیونٹی کے ایک فرد ہیں جنہوں نے اپنے ایریا کی ایکسپرٹیز، جو کہ سول انجینئرنگ ہے، نقشے بنانا ہے، ڈیزائنس دینا ہے، وہ ان کو پرووائڈ کری اور ظاہر ہے ان کے حصے میں خود شامل ہوئے. تو
بس دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ وہ دام درہم سخن ہے. آپ جس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ضرور کنٹریبیوٹ کریے گا. اختتام میں بس ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا، وہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، اور ہمیں اس طرح سے بھی گائیڈ کریں کہ اور ہماری کمیونٹی میں ایسے کون سے لوگ ہیں جنہیں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پچھلے انٹرویو کے بعد ایک فیڈ بیک یہ آیا تھا کہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہا کریں آخر میں انٹرویو کے. وہ تو میں ویسے بھی پڑھتا تھا، مگر اس دفعہ اب ذرا سی اور مجھ پہ پریشر آ گیا ہے کہ میں بالکل صحیح شعر پڑھوں جو موقع کی مناسبت سے ہو. مجھے آغا سروش کے اس وقت دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ میسم ثنا کے شوق میں پہنچے ہیں دار پر، یہ شوق بھی عجیب قیامت کا شوق ہے. کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو بیل چالیے، مولائے کائنات کو محنت کا شوق ہے. بس اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم سب اپنا اپنا وہ بیلچہ تلاش کریں جس میں ہم مولا علی کے پیروکار بن سکتے ہیں. السلام.